السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 32 سے 37 یعنی سورہ ختم تک اور سورہ محمد کی ابتدائی 9 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ محمد کی آیت نمبر 10 سے 19 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا انکار کیا کرتے تھے وہ لوگ خود گمراہی میں تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اب اگر ایسے لوگ نیک اور فلاحی کام کریں گے تو آخرت میں ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں، یہ سارے اعمال رائگاں اور بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق و مالک رازق ہے اس کی نازل کردہ آیتوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان جیسے عقیدہ رکھنے والوں کو یہ بتلایا گیا کہ کیا یہ لوگ زمین پر سفر نہیں کرتے اور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، کس طریقے سے وہ ہلاک و برباد ہوئے ہیں اور ان کو کیسی سزا دی گئی ہے۔ کیونکہ اہل مکہ کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا، وہ مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے تھے اور اکثر ملک شام اور ملک یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ راستے میں انہیں ویران اور اجڑی ہوئی بستیاں نظر آتی ہے، کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود کی زبان حال سے ان کی بیان کردہ کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے نظر کے سامنے موجود ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرے اور راہ راست پر آ جائے، گمراہی کے راستے کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو بندے مومن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جنت ایک ایسی عظیم اور بڑی جگہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کے حدیث شریف میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو کئی چیزوں سے نوازا ہے اور عظیم عظیم چیزیں اسے عطا کی ہے۔ اب نہروں کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک پانی کی نہر اور دوسری شہد، تیسری دودھ اور چوتھی شراب کی نہریں ہیں۔ اب اس میں سے کئی دریائیں نکلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد منکرین کا ذکر کیا گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور گمراہی کے راستے کو اختیار کیے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان اور جانور میں بہت سارا فرق ہے، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ اب جو لوگ گمراہی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، انسان اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ گمراہی کے راستے کو چھوڑنا یہ ایک بہترین چیز ہے اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے چلنا یہ ایک بہترین انسان کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ محمد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا انہوں نے ملک کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ ذلك بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ان اللہ
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फ़ायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है। وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم। और बहुत सी बस्तियाँ तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया ज़ोर और क़ुव्वत में कहीं बढ़कर थीं, और हमने उनका सत्यानाश कर दिया, उनका कोई मददगार न हुआ। नाजरीन, ETV उर्दू के इस दीनी प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरह मुहम्मद की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह मुहम्मद और 26वें पारे की तिलावत सुन रहे हैं। यकीनन कुरान मजीद की तिलावत सुनना और इसका पढ़ना बड़ा सवाब का काम है। हम हर रोज़ सुबह की इब्तिदाई सातों में इस मुबारक कलाम की आयतें सुनने का शरफ हासिल कर रहे हैं। हम अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर निकालें ताकि इस वक्त में हम कुरान की तिलावत कुछ ना कुछ कर सकें, क्योंकि कुरान करीम एक ऐसा मुबारक और एक ऐसी अजीम किताब है जिसके पढ़ने और सुनने से दिलों को इत्मीनान मिलता है और रूह को तस्कीन के लिए सामान भी फराम होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मोमिन बंदे की शान बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया है कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर यानी मोमिन बंदों पर हमारे कलाम पाक की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके कमाल में और उनके ईमान में इजाफा होता है। तो नाज़रीन, यकीन जानिए, और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि कुरान की तिलावत से हमारे दिलों को इत्मीनान भी मिलता है और सुकून भी मिलता है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही
كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो वो उनकी तरह हो सकता है जिनके अमाल बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں بدبو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ناظرین، ETV اردو کے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں سورہ محمد کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک ایک ایسا عظیم کلام ہے جس کے ذریعے راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں کو اصلاح کی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو مزید گمراہی میں چلے جا رہے ہیں ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ لوگوں سن لو، جس طریقے سے میری 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ اور کہیں اس سے زیادہ قریب فاصلہ میرے اور قیامت کے درمیان ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قیامت کا دن قریب آ چکا ہے، آخرت کے دن ہم کو کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔ تو ناظرین، مزید قرآنی آیات کے مفہومات جاننے کے لیے سنتے ہیں آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آواقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم। बस जान रखो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और ठहरने से वाकिफ़ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको ज़ख़ीर आखिरत कर लेने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।